السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم جامعہ غوثیہ نوریہ میں ہدایت الناف شروع کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی ترکیب کے بعد، شرح میت کی ترکیب کے بعد، نور الاضاء کی ترکیب کے بعد انشاءاللہ ہم ہدایت الناف کی ترکیب بھی کریں گے، ترجمہ اور مختصر خلاصہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ ہمارے جامعہ غوثیہ نوریہ کی کلاس ثانیہ کے طلباء جو کہ ترکیب میں بہت ماہر ہیں، انشاءاللہ میں تو ترکیب نہیں کروں گا، جامعہ غوثیہ نوریہ کی کلاس ثانیہ کے طلباء آپ کے سامنے ترکیب پیش کریں گے۔ میں بھی آپ کی طرح ان سے روزانہ ترکیب سماعت کروں گا اور میں مختصر سا ساتھ خلاصہ بیان کروں گا۔ آئیے پہلے دعا پڑھتے ہیں اور کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بار پہ جار ہے، جب بھی جار مجرور آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ ان کا متعلق لفظوں میں موجود ہے یا نہیں۔ اگر ان کا متعلق لفظوں میں موجود ہوگا تو آپ ظرف لاغو کہیں گے، اور اگر ان کا متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہوگا تو آپ ظرف مستقر کہیں گے۔ یہاں پر با کا متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے، ہم اس کو ظرف مستقر کریں گے۔ اس میں یہ ہے جی نکرہ بغیر الف لام کے اسم ہے، اس کے بعد الف لام والا اسم آ رہا ہے، ان کی ترکیب آپس میں مضاف مضاف الیہ والی ہو جائے گی۔ اس میں جلالت شریف پر بھی الف لام ہے، الرحمن پر بھی الف لام ہے، الرحیم پر بھی الف لام ہے۔ پہلے کو بنا لیں گے موصوف اور باقی دونوں اس کی صفتیں بن جائیں گی۔ جی مولانا۔ با حرف جر اسم مضاف، اسم جلالت شریف موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی۔ موصوف اپنی صفت اول اور صفت ثانی سے مل کر مضاف الیہ ہوا، اسم مضاف کے اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا۔ با حرف جر کے مجرور بواسطہ حرف جر ظرف مستقر ہوا اشرع فعل کے۔ اشرع فعل اسم انز من فاعل، اشرع فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ لفظاً ہوا اور جملہ فعلیہ انشائیہ معناً ہوا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا تو سوال ہوا کہ آپ نے بسم اللہ سے آغاز کیوں کیا؟ مصنف علیہ رحمہ نے حدیث پاک پر عمل کیا۔ میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر۔ فرمایا ہر وہ ذی شان کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ خیر و برکت سے خالی ہوتا ہے۔ مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا تاکہ ہمیں برکتیں ملتی رہیں۔ آگے الحمدللہ رب العالمین۔ کلام کے شروع میں الف لام والا اسم ہے۔ آج قاعدہ جو ہمارے ساتھی موجود ہیں یہاں پر، ان کو تو یہ قواعد بالکل پکے یاد ہیں، اور جو ہمیں آج پہلے دن سن رہے ہیں وہ بھی یہ قاعدہ یاد فرما لیں۔ کلام کے شروع میں الف لام والا اسم آ جائے، اس کے بعد جار مجرور ہو جس کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو، الف لام والے اسم کو آپ بنا لیں گے مبتدا اور جار مجرور کو ظرف مستقر کر کے آپ بنا لیں گے خبر۔ اس میں جلالت شریف ہے جی معرفہ رب العالمین، اس کے بعد ایک اور معرفہ آ رہا ہے۔ نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو جائے تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ دو معرفہ جمع ہو گیا درمیانے کلام میں، پہلے کو بنا لیں گے موصوف اور دوسرا بن جائے گا اس کی صفت۔ رب نکرہ، العالمین معرفہ ہے، ان کی ترکیب آپس میں مضاف مضاف الیہ والی ہو جائے گی۔ جی مولانا۔ الحمد مبتدا، لام حرف جر، اسم جلالت شریف موصوف، ربی مضاف، العالمین مضاف الیہ۔ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ صفت ہوئی موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مجرور ہوا لام حرف جر کے۔ مجرور بواسطہ حرف جر ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتن صیغہ صفت کے۔ ثابتن صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہوئی مبتدا کی۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا لفظاً، جملہ انشائیہ ہوا معناً۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔
ایک ہوتی ہے حمد، ایک ہوتی ہے مدح اور ایک ہوتا ہے شکر۔ حمد وہ تعریف ہوتی ہے کسی کی اختیاری خوبی پر اس کی تعریف کرنا، وہ نعمت کے بدلے میں ہو یا نعمت کے بدلے میں نہ ہو، اور جو مدح ہوتی ہے کسی کی غیر اختیاری خوبی پر اس کی تعریف کرنا، کسی کی خوبی پر اس کی تعریف کرنا۔ اور ایک ہوتا ہے شکر، یہ ہمیشہ نعمت کے بدلے میں ہی ہوتا ہے۔ شکر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان سے صرف شکریہ ادا کریں، آپ زبان سے بھی شکریہ ادا کر سکتے ہیں اور باقی اعضاء سے بھی آپ شکریہ، دل سے بھی شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے، ویسے ہاتھ کے اشارے سے بھی شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اس واؤ کو اگر آپ عاطفہ مانیں تو پیچھے تعلق ہوگا، اور اگر واؤ استنافیہ مانیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے آپ نیا کلام شروع کر رہے ہیں۔ آگے آ رہا ہے العاقبۃ، یہ جو الف لام ہے یہ مضاف کے عوض ہے، مضاف الیہ پر موجود ہے، اور اگر اس کو اس کے عوض نہ مانے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ متقین کے لیے انجام، تو انجام اچھا بھی ہوگا برا بھی ہوگا، اور جو متقین ہیں ان کا انجام صرف اچھا ہوگا، متقین کا انجام صرف اچھا ہوگا۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ العاقبۃ کی یہ جو الف لام ہے یہ اس مضاف کے عوض ہے جو موجود نہیں ہے کلام میں، اس کے عوض الف لام موجود ہے، اور قاعدہ وہی ہے کلام کے شروع میں الف لام والا اسم ہے، اس کے بعد جار مجرور ہے جس کا متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے، اس کو بنائیں گے مبتدا، اور جار مجرور کو ظرف مستقر کر کے کیا بنائیں گے؟ خبر۔ العاقبۃ الف لام اس مضاف کے عوض جو اس کا محذوف ہے خیر، خیر مضاف، العاقبۃ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، لام حرف جر، المتقین مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر، ظرف مستقر متعلق ہوا ثابت صیغہ صفت کے، ثابت صیغہ صفت اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ العاقبۃ للمتقین، اچھا انجام متقین کے لیے ہے، اچھا انجام متقین کے لیے ہے۔ آگے بھی وہی قاعدہ ہے، یہ جو واو ہے آپ اس کو عاطفہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو استنافیہ بھی کہہ سکتے ہیں، قاعدہ وہی ہے کلام کے شروع میں الف لام والا اسم ہے، اس کو بنائیں گے مبتدا، اس کے بعد جار مجرور آ رہا ہے، اس کو بنائیں گے ظرف مستقر کر کے خبر، کیونکہ اس کا متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ نام سے پہلے لقب آ گیا، اس کو بنا لیں گے مبدل منہ، اور نام بنے گا بدل، اور یہ جو اجمعین ہے یہ آل اور اصحاب کی تاکید کے لیے آ رہا ہے، ان کو بنا لیں گے موقت اور یہ بن جائے گا تاکید۔ و استنافیہ الصلاۃ مبتدا علی حرف جر رسول مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ہوا مبدل منہ، محمد بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر معطوف علیہ و حرف عطف، آل مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ہوا معطوف علیہ و حرف عطف، اصحاب مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف سے مل کر یہ ہوا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ہوا مؤکد، اجمعین یہ ہوا تاکید، مؤکد اپنے تاکید سے مل کر یہ ہوا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ہو مجرور علی حرف جر کے، مجرور بواسطہ حرف جر، یہ ظرف مستقر ہوا نازلۃ صیغہ صفت کے، نازلۃ صیغہ صفت ہی ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ والصلاۃ علی رسولہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، اور درود و سلام نازل ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی تمام آل اور آپ کے تمام صحابہ پر، اور درود نازل ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی تمام آل پر اور آپ کے تمام صحابہ کرام پر۔ الحمدللہ مصنف علیہ رحمہ نے اپنا عقیدہ واضح کر دیا۔ سب سے پہلے تو میرے کریم آقا کی ذات پر درود بھیجا، رب کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، رب نے درود کا بھی حکم دیا ہے اور سلام کا بھی حکم دیا ہے، اسی لیے ہم الحمدللہ محبوب کی ذات پر درود بھی پڑھتے ہیں اور سلام بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ رب نے صرف درود کا حکم نہیں دیا، رب نے ہمیں درود کا بھی حکم دیا ہے اور سلام کا بھی حکم دیا ہے۔ اور آگے بھی مصنف نے اپنا عقیدہ واضح کر دیا ہے کہ الحمدللہ جو مصنف ہیں وہ محبوب کی آل کے بھی نوکر ہیں، وہ محبوب کے اصحاب کے بھی نوکر ہیں۔ الحمدللہ ہم سنی ہیں، ہم محبوب کے صحابہ کے بھی نوکر ہیں، ہم محبوب کی آل کے بھی نوکر ہیں۔ اچھا جی آگے جی، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے اما
یا ہم نے اس کو پڑھنا ہے اما؟ جی آپ کلام میں نظر کریں گے، اگر ایک اور آ رہا ہو اما تو پھر آپ پڑھیں گے اس کو اما، یا کلام میں او آ رہا ہو تو پھر آپ اس کو پڑھیں گے اما۔ ہم نے کلام میں نظر کی، ہمیں اور اما نظر نہیں آ رہا، ہم نے دیکھا ہمیں او بھی نظر نہیں آ رہا، تو اگر اما پڑھنا ہے تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بعد کلام میں فا موجود ہوگا۔ ہم نے جب نظر کی تو ہمیں فا نظر آ گیا، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ اما۔ کیا پڑھیں گے؟ یہ بار بار آئے گا اور ہر بار پھر بات نہ کی جا سکے گی، آج ہی اس بات کو ذہن نشین فرما لیں۔ اما جب بھی آئے گا آپ نے کہنا اما حرف شرط، اس کی شرط معذوف ہے، مہما یکم من شعین، مہما یکم من شعین۔ اس کے بعد آ رہا ہے بادو۔ قبل اور بادو کی آپ 3 حالتیں نامیر میں پڑھ چکے ہیں، بالکل آپ کو جلدی سے یاد کروا دیتا ہوں۔ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ قبل اور بادو ایک صورت ہے جب یہ مبنی ہوتے ہیں، اور 2 صورتوں میں یہ معرب ہوتے ہیں۔ اگر ان کا مضاف الیہ موجود ہو تو پھر بھی یہ معرب ہوتے ہیں، اگر ان کا مضاف الیہ نہ سیغہ منسیہ معذوف ہو، نہ لفظوں میں ہو، نہ نیت میں ہو، تو اس وقت بھی یہ ہوتے ہیں معرب۔ اور اگر ان کا مضاف الیہ لفظوں میں موجود تو نہ ہو لیکن نیت میں موجود ہو تو اس وقت یہ مبنی ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو بادو آیا ہے اس کا مضاف الیہ اگرچہ لفظوں میں موجود نہیں ہے لیکن نیت میں موجود ہے، وہ کیا ہے؟ اے بعد الحمد والصلاۃ، اے بعد الحمد والصلاۃ۔ اور یہ جو ہے اس کو ہم مفعول فی بنا لیں گے یکن فعل ناقص کا۔ کس کا؟ یکون فعل ناقص کا۔ یکن فعل ناقص کا۔ آگے بھی ترکیب بالکل آسان، حاذا اس میں اشارہ آ رہا ہے کلام کے شروع میں، آپ اس کو مبتدا بنا لیں گے، اور اس کے بعد معرفہ کے بعد نکرہ ہے، معرفہ ہے تو اس کو مبتدا، اس کے بعد نکرہ ہے تو اس کو خبر بنا لیں گے، اور یہ نکرہ اس کے بعد ایک اور نکرہ ہے، یہ اس کی صفت بن جائے گی۔ نکرہ کے بعد جار مجرور ہو رہا ہے، یہ اس کی صفت ثانی بن جائے گی۔ نکرہ کے بعد جملہ آ رہا ہے، یہ اس کی صفت ثالث بن جائے گی۔ جماعتو ماضی کے 12 صیغے ایسے ہیں جن کا فاعل 7 ہوتا ہے، یہ بھی ماضی کے ان 12 صیغوں میں سے ہے جن کا فاعل 7 ہوتا ہے۔ آگے اس کے جار مجرور آ رہے ہیں، 4 جار مجرور آئیں گے جو اس کے ظرف لاغو ہو جائیں گے۔ مہمات النحو، یہ اس کا مفعول بھی بن جائے گا۔ اگر یہ مفعول بھی ہے تو مفعول بھی تو منصوب ہوتا ہے، یہ منصوب کیوں نہیں ہے؟ آپ نے نامیر میں پڑھ لیا ہے کہ جو جمع مؤنث سالم ہوتا ہے اس کا جو نصب ہوتا ہے وہ جر کے تابع ہوتا ہے۔ اس کا نصب کس کے تابع ہوتا ہے؟ اس کا نصب جر کے تابع ہوتا ہے۔ مبوباً اور مفصلاً آپ اس کو تا سے حال بنا لیں گے، یہ جو ضمیر ہے متکلم کی اس کو آپ بنائیں گے ذوالحال، اور مبوباً اور مفصلاً یہ بن جائے گا حال۔ باقی ترکیب بالکل واضح ہے، اور یہ جو جماعتو ہے آگے اس کا عطف پڑ جائے گا سمیتو پر اور رتبتہو پر۔ جی مولانا ترکیب کریں جی۔ اما حرف شرط، اس کی شرط معذوف نکالیں گے، مہما یکم من شعین۔ مہما اس میں شرط مفعول فی مقدم، یکن فعل ناقص ہوا اس کا اسم، من حرف جر شعین مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر، ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتاً صیغہ صفت کے، ثابتاً صیغہ صفت ہوا اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ من الاسمیہ ہو کر یہ خبر بعد مضاف، اس کی مضاف الیہ معذوف نکالیں گے، الحمدی والصلاۃ، الحمدی معطوف علیہ واو حرف عطف، الصلاۃ معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ ہوا، مضاف کے مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا، یکن فعل ناقص کے، یکن فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور مفعول فی مقدم اور مفعول فی مؤخر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر یہ بنی شرط فا جزائیہ۔ ہذا مبتدا مختصر موصوف مضبوط صفت اول فی حرف جر، النحوی یہ مضاف الیہ، اس کی مضاف معذوف نکالیں گے، علمی، علمی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف مستقر متعلق ہوا ثابت صیغہ صفت کے، ثابت صیغہ صفت ہوا اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ من الاسمیہ ہو کر یہ صفت ثانی، جماعت و فعل بفاعل لیکن تا ضمیر پہلے بنے گا ذوالحال، مبوباً معطوف علیہ واو حرف عطف، مفصلاً معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہوا جماعت و فعل کے، فی حرف جر مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لغو اول ہوا جماعت و فعل کے، مہمات مضاف، النحوی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بہ ہوا جماعت و فعل کے، علی حرف جر ترتیبی مضاف، الکافیۃ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لغو ثانی ہوا جماعت و فعل کے، بار فجر عبارت موصوف واضحۃ صفت اول مع مضاف ارادی مصدر مضاف، الامثلۃ مضاف الیہ،
فی الفجر جمیع مضاف مسائل مضاف الیہ ہو کر پھر مضاف آدم مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا جمیع مضاف کے جمیع مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لو ہوا اراد مصدر کے اراد مصدر اپنے مضاف الیہ اور ظرف لو سے مل کر مضاف الیہ ہوا مع مضاف کے مع مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا ثابتۃ صیغہ صفت کے ثابتۃ صیغہ صفت ہی اس کا فاعل صیغہ صفت اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ من الاسمیہ ہو کر یہ صفت ثانی و عبارت موصوف کی عبارت موصوف اپنے صفت اول اور صفت ثانی سے مل کر مجرور ہوا بار فجر کے مجرور بواسطہ حرف جر فلو ثالث ہوا جماعت و فعل کے من حرف جر غیر مضاف تعرض مصدر لام حرف جر ادلت معطوف علیہ واو حرف عطف العلل معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہوا لام حرف جر کے مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لو اول ہوا تعرض مصدر کے لام حرف جر ان مصدریہ لا یشوش فعل ہوا بنے گا اس کا فاعل ذہن مضاف المبتدی مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول به ہوا لا یشوش فعل کے ان حرف جر فامی مضاف المسائل مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا ان حرف جر کے مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لو ہوا لا یشوش فعل کے لا یشوش فعل اپنے فاعل مفعول به اور ظرف لو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بطویل مصدر ہو کر مجرور ہوا لام حرف جر کے مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لو ثانی ہوا تعرض مصدر کے تعرض مصدر اپنے متعلقین سے مل کر مضاف الیہ ہوا غیر مضاف کے غیر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا من حرف جر کے مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لو رابع ہوا جماعت و فعل کے جماعت و فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلقات سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ وعرف عطف سمیت فعل بفعل هو ضمیر مفعول به اول بار فجر زائد ہدایت مضاف النحو مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول به ثانی ہوا سمیت فعل کے رجاء موصوف الی حرف جر ان یهدی فعل اسم جلالت شریف ذوالحال تعالی فعل وزن اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ فاعل ہوا ان یهدی فعل کے بار فجر ہی مجرور مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لغو ان یهدی فعل کے الطالبین مفعول به ان یهدی فعل اپنے فاعل ظرف لغو اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بطویل مصدر ہو کر مجرور و الی حرف جر کے مجرور بواسطہ حرف جر ظرف مستقر متعلق و ثابتا صیغہ صفت کے ثابتا صیغہ صفت وزن اس کا فاعل صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسم ہو کر صفت موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول له ہوا سمیت فعل کا سمیت فعل اپنے فاعل مفعول اول مفعول به اول مفعول به ثانی اور مفعول له سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف وعرف عطف رتبت فعل بفعل هو ضمیر مفعول به على حرف جر مقدمة معطوف على وعرف عطف ثلاثه مميز مضاف اقسام من تمييز مضاف الى مميز مضاف من تمييز مضاف الى سے مل کر معطوف وعرف عطف خاتمة معطوف معطوف علی اپنے معطوف عین سے مل کر مجرور و علی حرف جر کے مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لغو ہوا رتبت فعل کے بار فجر توفیق مصدر مضاف المالک موصوف العزیز صفت اول العلام صفت ثانی موصوف اپنی صفت اول اور صفت ثانی سے مل کر مضاف الیہ و توفیق مضاف کے توفیق مضاف مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور بار فجر کے مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لغو ثانی ہوا رتبت فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق عین سے مل کر جملہ فعل خبریہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف عین سے مل کر یہ صفت ثالث ہوئی موصوف کی موصوف اپنی صفت اول صفت ثانی اور صفت ثالث سے مل کر یہ خبر ہوئی مبتدا کے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا اما بعد لیکن حمد و صلات کے بعد ھذا مختصر مضبوط یہ مختصر ضبط کی گئی علم نحو میں جماعت فیہ میں نے جمع کی اس میں نحو کی مقصودی چیزیں قافیہ کی ترتیب پر میں باب بنانے والا ہوں اور فصل بنانے والا ہوں واضح عبارت کے ساتھ تمام مسائل میں مثالیں لانے کے ساتھ بغیر چھیڑ چھاڑ کیے دلائل اور علل کے تاکہ ابتدائی طالب علم کا ذہن مسائل سمجھنے میں پریشان نہ ہو جائے اور میں نے اس کا نام ہدایت النحو رکھا اس امید پر کہ اللہ اس کے ذریعے طلباء کو ہدایت عطا فرمائے اور میں نے مرتب کیا اسے ایک مقدمے پر بثلاثت اقسام اور 3 اقسام پر اور ایک خاتمے پر بادشاہ غالب اور علم والے رب کی توفیق سے ھذا کا مشار الیہ اگر پہلے کتاب باقی لکھی گئی اور بعد میں یہ لگایا گیا تو پھر اس کا مشار الیہ کتاب ہے اور اگر پہلے یہ لگایا گیا اور بعد میں کتاب لکھی گئی تو پھر اس کا مشار الیہ وہ مضامین ہیں جو مصنف کے ذہن میں ہیں اور مختصر
मुख्तसर वो होता है अल्फाज कम हो और मानी ज़्यादा हो, अल्फाज कम हो और मानी ज़्यादा हो। और मजबूत वो होता है जो बेफ़ायदा कलाम से पाक हो, जो बेफ़ायदा कलाम से पाक हो। और मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने इसमें ज़िक्र फरमाया कि काफ़िया की तरतीब पर ये अक्सर मसाइल में है, तमाम मसाइल में नहीं है। यानी जैसे काफ़िया के अंदर पहले इसम की बात है, फिर फ़ेल की है, फिर हर्फ की है, तो फरमाते हैं मैं भी अपनी किताब के अंदर इसी तरह लाऊंगा। जैसे वहाँ पर पहले मरफूआत हैं, फिर मनसूबात हैं, फिर मजरूरात हैं, तो फरमाते हैं मैं भी अपनी किताब में उसी तरह ही जिक्र करूँगा, लेकिन फ़र्क ये होगा कि मैं तमाम मसाइल में 7 मिसालें भी लाऊंगा, मैं तमाम मसाइल में 7 मिसालें भी लाऊंगा। लेकिन मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमतुल्लाह फरमाते हैं मैं इतने दलाइल और इतनी इलल साथ ज़िक्र नहीं करूँगा कि जो इब्तदाई तालिब इल्म है, पढ़ने वाला जो नाव को समझना चाहता है, तो ज़्यादा दलाइल को देकर परेशान ना हो जाए और वो इन मसाइल को समझ ना सके। फरमाते हैं इस हवाले से मैंने बिल्कुल मुख्तसर अंदाज़ अपनाया है ताकि जो बच्चे इब्तदाई हैं उनके ज़हन में भी ये बातें बैठ जाएं। फरमाते हैं मैंने इस किताब का नाम हिदायतुन्नाब इस उम्मीद पर रखा है कि रब्बुल आलमीन इस किताब के ज़रिए तलबा को हिदायत नसीब फरमाएगा। और इसके अंदर मुसन्निफ़ ने तरतीब दिया जी, एक मुकद्दिमा है और 3 अक़साम है। ये ख़ातिमा किसी नाकिल की गलती है, आखिर के अंदर ख़ातिमा मौजूद नहीं है, आखिर के अंदर ख़ातिमा मौजूद नहीं है। और साथ मुसन्निफ़ ने यह भी वाज़े कर दिया कि ये मैंने अपने इल्म की वजह से नहीं किया, मैंने अपनी मेहनत की वजह से हिदायतुन्नाब नहीं लिखी। फरमाते हैं मैंने हिदायतुन्नाब अपने रब के करम से लिखी है, मैंने हिदायतुन्नाब अपने रब के फजल से लिखी है। आपको समझ आ गया जी? याद हो जाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।